حوالے سے چھڑ بلندی کو اے شہنشاہ جمال میرا مٹی تے مٹی دا چند ایک ون مٹھی مٹھی اندی گفتگو آئی رات دوہاں اتے راج ہے جڑا مٹی دا ہو کے بھی بیدار رہے سائیں مت میرے دیدہ تر کی یاس جانو پیاس جانو تو بول دو میرے دیدہ تر کی یاس جانو پیاس جانو تو بول دو چاہت کرو بیدار اور کوچائے راز کھول دو اور بول دو کہ تمہیں ہم سے پیار ہے میری شاعری کو زبان دو پہچان دو بھیدوں کے در اب کھول دو اور بول دو کہ تمہیں ہم سے پیار ہے یہ سنگ ریزے یہ کرچیاں ہیں درمیاں یہ فاصلے دشمن بنے ہیں بے گمان رکھتے نہیں ہیں جو نشان پر ہم نہیں ہیں ہراس میں نہ پیاس میں ہم نہ چلیں گے حجاب میں بھلے نہ رہے اپنی ہی جان مجھے سنگ کا احساس دو نہ یاس دو بس بول دو کہ تمہیں ہم سے پیار ہے ایک شام میرے نام کر تلک صبح قیام کر کنکھیوں سے مجھ کو چرا لے تو اپنا مجھے پھر بنا لے تو بس پھر کوئی نہ ہو گفتگو غلام ایکبر صاحب یہ کو اس طرح عنوان نہ کر لینا یہی کرنا کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ بکھلا کر ذرا دھیمی سے لہجے میں یہ کہنا مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے انٹرنٹ والے صاحب غلام جو ہیں جس میں نے کہا تھا کہ 22 پرسو صاحب سے آتے رہے ادھر اور نکیلی صاحب سے آتے رہے کچھ خوشیوں میں غنی پڑ رہی ہے ماشاءاللہ پنجاب والے سودا کے باذوق قربان نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دور میں بھی شعر سننا اس نئے نسل کے نوجوان کو بھی کتنا اچھا لگتا ہے السلام علیکم جناب اچھا یہ اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا سب سے پہلے قاسم صاحب کو دینا ہے ٹھیک ہے دوسرے نے پے کر لیتا ہے اس کے بعد دوسرے جو ساتھ جا کے کام کرا وہ آج بزم کے مہمان گرامی اس گھر کے دروبان بھی دیتے ہیں سلامی سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جناب پروفیسر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है रहमान जिसने कुरान सिखाया इंसान को तख्लीक किया और फिर उसे उसने बयान की सलाहियत बख्शी सूरज और चांद में एक तवाज़ुन है सब्ज़ा और दरख्त सजदे में मशगूल हैं और आसमान को बुलंद किया और तराजू रखी गई है ताकि तुम तोड़ में फ़र्क ना लाओ और सीधी तराजू को लो इंसाफ से और तोड़ में कमी न लाओ और ज़मीन को फल के लिए बिछाया जिसमें मेवा है और खजूरें जिन पर गिलाफ हैं इसमें अनाज है जिसके साथ और खुशबूदार फूल हैं फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे ताल्लुक उनसे बना लिया तो बहिश्त रस्तों पे डाल देगा यही ताल्लुक तुम्हारे दिल से तमाम कांटे निकाल देगा नाते रसूल मकबूल
تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے لہو سے پڑھو عالم آب و خاک میں ذرائع تو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو شوکت سے جلو سلیم تیرے جلال کی نور شوکت سے جلو سلیم تیرے جلال کی فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا وہ جستجو عشق حضور لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں ہوا
محمد بلال آوان سال سوم کے طالب علم نعت رسول اقدس پیش کر رہے تھے۔ میں تمام حاضرین کو گوش گزار کر دوں کہ محمد بلال آوان آج ہوا جاتا ہے اس پرکیف تقریب سعید میں میزبانی کے فرائض انجام دیں گے وائس پرنسپل پنجاب کالج برائے خواتین سرگزار شاعر ادیب اور صحافی جناب پروفیسر ارشد جبار پراچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعراء کی محفل میں ایک خاص ترتیب یہ ہوتی ہے، اپنے 2 اشعار سے آغاز کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میں نے آج تک مزاحیہ اشعار نہیں کہے، لہذا میں جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے 2 ان اشعار کا سہارا لیتا ہوں جو 1987 میں انہوں نے پہلی بار بھلوال میں پڑھے تھے۔ تب سے اب تک 21 برس سے ان کا میرا رشتہ ہے، محبت و اخوت چلا آ رہا ہے۔ بے فائدہ پر تولتا رہتا ہے قفس میں، کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں انسان کے بس میں، جس شخص کو اے دوست میرے دعوے پہ شک ہو وہ بیٹھ کے دیکھے ذرا بھلوال کی بس میں۔ یہ 87 میں انہوں نے بھلوال میں یہ 2 اشعار پڑھے تھے، تو اس سے مشاعرے کا آغاز کر چکے۔ میں واضح کر لوں کہ آج کا یہ مشاعرہ FM 96 سے براہ راست براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب اشرف رحیمی خود نگرانی کے لیے ہمارا، اس کے بعد بلا شبہ ہمارے لیے باعث آبرو اور عزت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا مقامی شعراء سے کہ پہلے حسب ضابطہ ان کو دعوت دی جائے گی، اور میں توقع رکھوں گا کہ وہ اپنے مختصر اشعار سے ہمیں نوازیں گے، کیونکہ جو مہمان شعراء دور سے آئے ہیں ان کو ہم زیادہ سننے کا موقع چاہیے۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب صفدر خورشید۔ حاضرین گرامی، میرا خیال تھا کہ یہ ایک سیریس مشاعرہ ہوگا، میں اسی حساب سے حاضر ہوا ہوں، میرے پاس یہ کافی مواد موجود ہے پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ مزاحیہ مشاعرہ ہے، تو اس حساب سے میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں لیفٹ سائڈ پر فالج کا مریض ہوں اور میری یادداشت کھو چکی ہے۔ بہرحال مجھے 2-3 شعر جو یاد ہیں یا یاد لانے کی کوشش کروں گا وہ گوش گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آیا تو کیا وہ نہ آئے گھر میرے، سارا جہاں آیا تو کیا، ان کے گھر سے ہر فلاں ابن فلاں آیا تو کیا، وہ نہ آئے گھر میرے، سارا جہاں آیا تو کیا، جس کا گھر ہی جل رہا ہو اس کے دل سے پوچھئے، جس کا گھر ہی جل رہا ہو اس کے دل سے پوچھئے، آپ کی محفل سے تھوڑا سا دھواں آیا تو کیا، جس کا گھر ہی جل رہا ہو اس کے دل سے وہ نہ آئے گھر میرے، سارا جہاں آیا تو کیا۔ جی میں جناب صفدر خورشید کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ جیسے فرما رہے تھے کہ ان کی یادداشت پر کچھ بوجھ ہے، تو بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے مقامی شعراء میں سے، مقامی سے میری مراد سرگودا اور بھلوال ہے، تشریف لائے ہیں جناب ناصر بھٹی ایڈوکیٹ، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔
ایک سربریدہ غزل پیش ہے۔ کن مراحل سے گزرتا ہوں یہ بجلی میں نہ پوچھ، کن مراحل سے گزرتا ہوں اے بجلی یہ نہ پوچھ، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ اس کے بھائیوں نے اگر پیٹا ہے تو کچھ غم نہ کر، اس کے بھائیوں نے اگر پیٹا ہے تو کچھ غم نہ کر، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ آپ کی آگے عمر ہونا تھی۔ اور راجہ صاحب، ہیر نے اچھا کیا شادی نکھٹو سے نہ کی، ہیر نے اچھا کیا شادی نکھٹو سے نہ کی، اپنی بھینسیں مفت میں رانجے سے چروانے کے بعد۔ ہیر نے اچھا کیا شادی نکھٹو سے نہ کی، اپنی بھینسیں مفت میں رانجے سے چروانے کے بعد۔ اور چونکہ میں وکیل ہوں اس حوالے سے، دن میں نہ دکھلائے گر تارے تو پھر حرف گلا، دن میں نہ دکھلائے گر تارے تو پھر حرف گلا، آ کچہری میں ذرا دشمن میرے تھانے کے بعد، آ کچہری میں ذرا دشمن میرے تھانے کے بعد۔ پہلے اس نے دوسری شاپنگ میں جھٹکا کر دیا، پہلے اس نے دوسری شاپنگ میں جھٹکا کر دیا، اب سموسے مانگتی ہے کلفیاں کھانے کے بعد۔ پہلے اس نے دوسری شاپنگ میں جھٹکا کر دیا، اب سموسے مانگتی ہے کلفیاں کھانے کے بعد۔ اور تو اگر میری نہیں بنتی نہ بن اس کی تو بن، تو اگر میری نہیں بنتی نہ بن اس کی تو بن، کون پوچھے گا تجھے یہ حسن مرجھانے کے بعد۔ اور شعر عزیزہ جی کہ تو بیوٹی پارلر سے پینٹ ہو کر آئی ہے، تو بیوٹی پارلر سے پینٹ ہو کر آئی ہے، بھاگ جاؤں دل یہ کرتا ہے تیرے آنے کے بعد۔ اور آخری شعر کہ ایک سادھو نے مجھے روکا تھا کہ شادی نہ کر، ایک سادھو نے مجھے روکا تھا کہ شادی نہ کر، ہوش آئے ہیں ٹھکانے اب سزا پانے کے بعد۔ سے تشریف لائے شاعر جناب عزیر احمد سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سامعین، پنجاب طالب کی فضاؤں سے آواز گوش پہ آواز کا جو سفر پورے سرگودا کی فضاؤں میں پھیل رہا ہے، اب میں ملتمس ہوں بلوال سے آئے ہوئے شاعر جناب اصغر شامی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور میزبان شاعر کے طور پر اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جیسا کہ صفدر خورشید صاحب نے کہا، سچی بات ہے کہ ایک سیریس لکھنے والے کو مزاحیہ لکھنا پڑے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بچوں کا فنکشن ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، تمام سے اس معذرت کے ساتھ کہ شاید میں انصاف نہ کر پاؤں اس مزاحیہ غزل کے حوالہ سے، پھر بھی میں کچھ لکھ کے لایا ہوں، آپ دیکھیں۔ اڈیا اڈیا رنگ جناب خیر تے ہے، اڈیا اڈیا رنگ جناب خیر تے ہے، کیوں جانم دا موڈ خراب ہے، خیر تے ہے۔
اڈیا اڈیا رنگ جناب ہے، خیر تے ہے وہ کیوں جانب کا موڈ خراب ہے، خیر تے ہے کدھرے عشق نے ماریا تے نہیں ڈنگ تو آنو، کدھرے عشق نے ماریا تے نہیں ڈنگ تو آنو، مکھڑا وانگا خوش گلاب ہے، خیر تے ہے تے کھلرے وال تے جگراتا بھی نینا اندر، میرے ساتھ کھلرے وال تے جگراتا بھی نینا اندر، ورکا ورکا حسن کتاب ہے، خیر تے ہے تے شیشہ کسے بکھاتے چھڑیا نہیں تو انو، مڑ کو مڑ کی آج شباب ہے، خیر تے ہے تے راتاں بھی ہن گھر تو باہر رہن لگے ہو، راتاں بھی ہن گھر تو باہر رہن لگے ہو، لگتا ہے کوئی نواں ہی جاب ہے، خیر تے ہے اور نکے ٹیشنے ہوتے ہوتے رکدے نہیں جے، نکے ٹیشنے ہوتے ہوتے رکدے نہیں جے، آج کل ٹورا وانگ چناب ہے، خیر تے ہے تے مدت بعد اے پھر تو ہڈی اک شکارن، مدت بعد اے پھر تو ہڈی اک شکارن، انعام صاحب مدت بعد اے پھر تو ہڈی اک شکارن، کوئی نواں پھسان نہ خواب ہے، خیر تے ہے راجہ صاحب شیر رکھو کہ ہلا گلا چھٹ بنے ہو یاس کی مورت، ہلا گلا چھٹ بنے ہو یاس کی مورت، کتھے سب ہو شور شرابے، خیر تے ہے تے اندروں کرچی کرچی ہوئے لگتے ہو، اندروں کرچی کرچی ہوئے آج لگتے ہو، تو کیا جویں ڈرونا خواب ہے، خیر تے ہے تے دو شیر سوری کہ ٹیٹو ٹیٹ ہوئے ہو کتوال جوڑے لا کے، ٹیٹو ٹیٹ ہوئے ہو کتوال جوڑے لا کے، جد کے موسم سخت خراب ہے، خیر تے ہے کہ دو ہے بچے واسطے کہ پہلے بزرگاں واسطے گونگی فلم میں چسکا تے نہیں ہے نہ روی، اور گونگی فلم کا چسکا تے نہیں ہے نہ روی، لین چ لگے شہر دے بابے، خیر تے ہے کہ تساں سنائی گونگی فلم دا چسکا تے نہیں ہے نہ روحی، لین چ لگے شہر دے بابے، خیر تے ہے تے تساں سنائی کی انہاں گدڑ سنگھی، تساں سنائی کی انہاں گدڑ سنگھی، شہر دا ہر ایک چھڑا پہ تاب ہے، خیر تے ہے ایک چھوٹی جی نظم پراجہ صاحب کی فرمائش بھی ہے تو انہوں نے نظر بھی ہوگی، نظم دا عنوان ہے انتظار، پھر آج فصل بہارا ہے اور تیرا وعدہ، پھر آج فصل بہارا ہے اور تیرا وعدہ، سہارے جس کے گزاری ہے زندگی میں نے، بسا کے تجھ کو خیالوں میں پوچھتا ہی رہا، ادا کیا ہے صدا حق کے بندگی میں نے، اب اور عشق تمنا میں پی نہیں سکتا، تیرے بغیر میں ایک پل بھی جی نہیں سکتا، میں ایک شاعر مجبور ہوں، اے میرے صنم تو ہی بتا کہ میں زخم جگر دکھاؤں کسے، جو تیرے ہجر میں مجھ پر قیامتیں ٹوٹی، اگر تجھے نہ بتاؤں تو پھر بتاؤں کسے، تمہارے واسطے اب تو ترس گئی آنکھیں، کچھ اس طرح سے تیری دل میں بس گئی آنکھیں، تلاشا تجھ کو بہت زندگی کی راہوں پر، تلاشا تجھ کو بہت زندگی کی راہوں پر، ہتھیلیوں پہ لیے میں نے الفتوں کے چراغ، اور جنوں کے دشت میں ایک عمر ٹھوکریں کھائیں، نظر نہ آئے مگر پھر بھی منزلوں کے چراغ، اے کاش تجھ کو میری بے بسی لبھا جائے، خدا کرے کہ تجھے رحم مجھ پہ آ جائے، اور دل حزین میں ایک محروم سی امید لیے، ہر ایک شب کو تیرے واسطے میں جاگا ہوں، اور ذرا سے شور پر اکثر کیواڑ کی جانب تمہاری آہٹیں پا جان کر میں بھاگا ہوں، تمہارا سرائب میں نے تو تم کو عزیز تر جانا، مگر نہ تم نے کبھی مجھ کو ہم سفر جانا، عجیب عالم بے کیف دل پہ چھایا ہے، آخری بات عرض کر رہے ہیں، عجیب عالم بے کیف دل پہ چھایا ہے، بدن میں لاغری اور رخ پہ چھائی ہے زردی،
یہ اور بات کہ وقت نزاع قریب ہوا مگر یہ آس تیری دید کی نہیں ٹوٹی، وہ اس لیے کہ مجھے تم سے پیار ہے اب بھی، اب بھی جا کے تیرا انتظار ہے اب بھی۔ بہت شکریہ۔ اصغر شامی صاحب کو اس خلاف ورزی پر معاف کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مزاحیہ مشاعرہ میں سنجیدہ نظم پڑھ رکھی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آخری میزبان شاعر جناب طفیل ثاقب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو نوازیں۔ عزیز طلبہ و سامعین، پنجاب کالج اس لحاظ سے مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس پریشان اور افراتفری کے دور میں انہوں نے حسن ثانیہ کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ تو ایک شعر ہے، آج کل شوگر اور بی پی وغیرہ کا مرض عام ہے تو ڈاکٹر عموماً پرہیز ہی بتاتے رہتے ہیں، چینی نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، نمک نہ کھاؤ۔ تو نمک کے موضوع پہ ایک شعر، کبھی جو آنا تو چٹکی نمک بھی لے آنا، کبھی جو آنا تو چٹکی نمک بھی لے آنا، تیرے لیے میں نے انڈا ابال رکھا ہے کہ نمک اپنا لے آنا۔ چند اشعار، یہ بتا نہیں رہے انڈا بھی کس سے منگوایا تھا۔ حرف تبسم کہنا منع ہے، ہنستے ہنساتے ملنا منع ہے، اور اچھی دعائیں تحفے تحائف لینا ہے جائز، دینا منع ہے۔ اچھی دعائیں تحفے تحائف لینا ہے جائز، دینا منع ہے۔ ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا، ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اس دیوار پہ لکھنا منع ہے، اور چوکیدار کہے یہ ہر شب، چوکیدار کہے یہ ہر شب، جاگو سکون سے سونا منع ہے۔ چاند اشعار چاند کے بارے میں، چاند کے ایک تصور ہمارے شعراء میں پایا جاتا ہے، محبوب کا ایک تشبیہ دینا۔ تو جب سے امریکہ والے چاند پہ گئے، پرانی چیز ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، تو اب چاند کی کیفیت کیا ہوئی، اس میں چاند اشعار، نہ سبزہ و گل نہ ہوا چاند پر، نہ سبزہ و گل نہ ہوا چاند پر، کرے گا کوئی جا کے کیا چاند پر، اور چمک چاندنی اس کی اپنی نہیں، اجالا سا ہے غیر کا چاند پر، اور جلی گھاٹیوں کھائیوں کے سوا جو دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا چاند پر۔ تو یہ ایک شعر میری عمر کے لوگ جانتے ہو کہ آپ بچوں میں یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، ہمیں بڑی بوڑھیاں کہانیاں سناتی تھی کہ چاند میں ایک درخت ہے، اس کے نیچے گڑیا بیٹھی ہے، وہ چرخا کاٹ رہی ہے، تجھے تصور ایک کام تھا۔ تو ایک شعر اس پس منظر میں، نہ تھا پیڑ کوئی نہ گڑیا ہی تھی، نہ گڑیا کا چرخا ملا چاند پر، تو زمین پر بھی ٹہکا وڈیروں کا ہے، وڈیرے ہی پہنچے ہیں جا چاند پر، وہ نئی شب کے پیچھے لپکتا رہے، نئی شب کے پیچھے لپکتا رہے، یہ الزام ہے بے وفا چاند پر، اور غنیمت ہے کہ میرے محبوب کی، غنیمت ہے کہ میرے محبوب کی گئی نہ بدلتی ادا چاند پر، اور مناسب ہے ثاقب زمین پر بسے گا نہ کوئی بسا چاند۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عزیز طلبا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمت بچے ہیں کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے آپ کی دلچسپی کے لیے اس مزاحیہ مشاعرے کے انعقاد کی منظوری فرمائی۔ اس پر میں آپ کی جانب سے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان شعراء کی فہرست اب سامنے ہے، تو میں سب سے پہلے دعوت خیال دے رہا ہوں جناب نعیم نیازی کو، جو میاں والی سے تشریف لائے۔ عرض کیا ہے، نصیحت کر رہا تھا کل بھکاری اپنے ساتھی کو،
میاں مت مانگنا خیرات اب تم کار والے سے، نکالا ہے کچومر اس طرح پٹرول لیں اس کا، کہیں ایسا نہ ہو وہ الٹا تم سے مانگ لے پیسے۔ ایک اور کہتا ہے کہ وہ مرغن اشتہا انگیز کھانے اب کہاں، لذت کامود ہن کے وہ زمانے بھول جا، اب ولیمے میں تواضع کا یہی معیار ہے، بوتلیں پی سینڈوچ کھا اور خوشی سے پھول جا۔ ایک غزل ہے کہ مزاحیہ عنایت علی خان کی لکھی ہے بیرما نے، گھوٹا چلے کہ جام ابھی طے نہیں ہوا، دعوت کا اہتمام ابھی طے نہیں ہوا، پہل اٹھا بچہ بلوں نے پیدا تو کر لیا، کیا رکھے اس کا نام ابھی طے نہیں ہوا، بن ٹھن کے جانے نکلے گا کب پارلر سے وہ، کب ہوگا قتل عام ابھی طے نہیں ہوا، اظہار کے لیے ہو کیا انداز اختیار، دھمکی ہو کے قیام ابھی طے نہیں ہوا، آئیں گے کس ٹرین پہ ملنے ہمارے پینٹ، چلتن کے تیز گام ابھی طے نہیں ہوا، ملا نے جھاڑ پھونک سے زر تو کما لیا، جائز ہے یا حرام ابھی طے نہیں ہوا، وہ 10 برس سے کرتا ہے انجائے نوکری، کرنا ہے کتنا کام ابھی طے نہیں ہوا، عرضی ہماری واصل کی منظور ہو گئی، تاریخ اور مقام ابھی طے نہیں ہوا۔ ایک کہتا ہے انقلابی ہے ازل سے اس قدر اپنا مزاج، وقفے وقفے سے بدلتا ہوں محلہ اور مقام، جوڑو اب تو تو بھی بوسی داسی لگتی ہے مجھے، بچ کے رہنا زد میں تو بھی آ نہ جائے ناگہاں۔ یہ آپ گھر سے دور ہو کے پڑھ رہے ہیں نا، اپنے علاقے میں پڑھتے ہیں پھر پتہ چلے۔ بہت شکریہ جی۔ اگر تجھ سے برائی کا ازالہ ہو نہیں سکتا تو پھر تیرا کوئی اچھا حوالہ ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لائے گئے جناب سید ذوالفقار زلفی جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ سامعین، یہ مشاعرہ پورے پاکستان مزاحیہ مشاعرہ پنجاب کالج سرگودا سے براہ راست FM 96 پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کالج کی ایک نئی اور اچھوتی کوشش ہے۔ جناب ذوالفقار زلفی۔ ساڈے ول تلوار نظر دی روز الاری رکھ دے، ساڈے ول تلوار نظر دی روز الاری رکھ دے، ملنے تو کتران دے نالے اکھ بھی ماری رکھ دے، ملنے تو کتران دے نالے اکھ بھی ماری رکھ دے، تے لکڑ مٹی کھیڈنے والا شوق جنہاں نوں ہوندا، ایک پاسے دروازہ دوجے پاسے باری رکھ دے۔ کچھ بھی ہوئے سدھی تانگے تے پیندے نہیں، گلاں بھی یہ کردے گھڑیاں ہوئیاں نے، کی پوچھدے ہو حال سیاست داناں دا، چھپڑ دے وچ مجھاں بڑیاں ہوئیاں نے۔ دو شیر خالد صاحب نظر، مڑ مڑ کر ہے دیتا اپنے سکیاں نوں، اندھا کوئی جدوں شرینی ونڈتا ہے، اور خونی رشتے دار بھی کڑ بھی کھاتے ہیں، خالی جھولی جب بھی کوئی چھڑتا ہے۔ دو شیر سرفراز صاحب نظر اردو کی، گھٹن حد سے بڑھ کر تھی ماحول میں، گھٹن حد سے بڑھ کر تھی ماحول میں، آپ آئے تو موسم حسین ہو گیا، مگر جب نظر سے نظر مل گئی میں فوراً پسینوں پسین ہو گیا۔ ویسے عمر اب یہ نہیں ہے اس کام والی۔
ٹھوکریں کھا کر جسے جینا پڑے کہتے ہیں انسان بن جاتا ہے وہ. ٹھوکریں کھا کر جسے جینا پڑے کہتے ہیں انسان بن جاتا ہے وہ. جب نکلتی ہے کسی کی لاٹری صدر پاکستان بن جاتا ہے وہ. ٹھوکریں کھا کر جسے جینا پڑے کہتے ہیں انسان بن جاتا ہے وہ. جب نکلتی ہے کسی کی لاٹری صدر پاکستان بن جاتا ہے وہ. ایک پنجابی کی غزل ایویں پائی پھردے شور میں تے تو اپنی تھان دے دوویں چور میں تے تو جج پٹواری تھانے دار تے کچھ بھی نہیں سب تو وڈے رشوت خور میں تے تو. سب تو وڈے رشوت خور میں تے تو. ہونی نہیں سی ذرا جہی بدنامی ساڈی تردے جے کر سدھی ٹور میں تے تو. لے گئے مہنگائی نو آسمانہ توڑی لا کے اپنا پورا زور میں تے تو. اور رکھیے منہ زور جوانی سو رب دی حالی تیکن نوی نکور میں تے تو. کچھ نہیں چھڈیا ملک دے پلے جس ویلے کی کرنا ہے اتنے اور میں تے تو. آگوں میں نس چلیے کدرے یہ نہ ہوئے کردے پھریے پھر ٹکور میں تے تو. جو اپنے رسا کلام سے آپ کو محروم فرمانے تھے. سامعین کے کل مقصد مزاحیہ مشاعرہ پنجاب کالج سرگودا سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر قمصد جبار قراشہ. اب تشریف لا رہے ہیں جناب شبیر اختر فخر سے. جناب شبیر اختر. ہمارے نام بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھے ناموں کے ایک شعر. نام عربی قریشیوں جیسے نام عربی قریشیوں جیسے اور کام سارے مویشیوں نام عربی قریشیوں جیسے اور کام سارے مویشیوں جیسے. اور ذکر مت کر محلے داروں کا ذکر مت کر محلے داروں کا ہم بھی ایسے نہیں کہ ڈر جائیں. اور تیرے گھر بھول کر نہیں آئے اپنا گھر ہو تو اپنے گھر جائیں. تیرے گھر بھول کر نہیں آئے اپنا گھر ہو تو اپنے گھر جائیں. اور کالے چشمے پہ بین لگوا دو کالے چشمے پہ بین لگوا دو. چشمے لیلا سے میں نہیں ملتی اور چاہے کتنا بڑا گویا ہو گھر میں بیوی سے لے نہیں ملتی. کتنا بڑا گویا ہو گھر میں بیوی سے لے نہیں ملتی. اور آج کل جو گلوکار ہیں وہ گاتے بھی ہیں اور بول بھی گیت کے خود ہی لکھتے ہیں. اور شاعری کا خوب پتلا حال ہے شاعری کا